محترم، عموماً اکثر یہی تصور ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ صرف ایک ہی ماں کا تذکرہ ہر زبان زد عام پہ ہوتا ہے اور یہی تذکرہ چلتا ہے نعتوں میں، کلام میں، تقریروں میں، لیکن یہاں پہ حقیقت جو ہے، تحقیق جو ہے، وہ اس کے کچھ خلاف ہے۔ 5 خواتین کو یہ شرف نصیب ہوا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ 5 مائیں ایسی خوش نصیب ہیں جن کو یہ شرف ملا، اور سب سے زیادہ، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سب سے زیادہ یہ شرف، یہ مقام، یہ عزت حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوا۔ اور ان 5 ماؤں میں سے پہلی خوش نصیب ماں، پہلی مقدس خاتون حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہے، جنہوں نے ولادت کے ابتدائی چند دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور دوسری خوش نصیب خاتون جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ سویبہ خاتون ہے، جسے حضور علیہ السلام کے دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ سویبہ کون تھی؟ مختصر سا میں ساتھ میں تذکرہ کرتا جاؤں کہ یہ آپ کے چچا ابو لہب کی خادمہ تھی، لونی تھی، غلامہ تھی، اور جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس خادمہ نے جا کے اپنے آقا ابو لہب کو جا کے خوشخبری سنائی، اے ابو لہب تیرا بھتیجا پیدا ہو گیا۔ یہ نہیں بتایا، اس خوشی میں بھی فرمایا کہ امام الانبیاء تشریف لائے، آقا تشریف لائے ہیں، فرمایا اے ابو لہب تیرا بھتیجا پیدا ہوا۔ اسی خوشی میں ابو لہب نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا، جا تو آزاد ہے، فرمایا تو نے مجھے میرے بھتیجے کی خوشخبری سنائی ہے، جا تو آزاد ہے۔ اور جب یہ آزاد ہوئی تو پھر آ کے رسول اللہ کو انہوں نے دودھ پلایا۔ تو دوسری خوش نصیب یہی، اور انہوں نے حضرت نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا، اور اس لحاظ سے حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا بھی ہیں، اور رضاعت کے حوالے سے فرمائے کہ رضائی بھائی بھی ہیں آپ۔ اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ سے کہ انہوں نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اور سویبہ نے حضرت ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو یہ تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے رضائی بھائی ہیں۔ اور ام المؤمنین میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والد ابو سلمہ نے سویبہ کا دودھ پیا ہے، اور فرمایا کہ میں نے بھی ان کا دودھ پیا ہے، اس لحاظ سے ہم رضائی بھائی ہیں، اس کی بیٹی میری بھتیجی ہے، اور اس لحاظ سے یہ بتایا۔ اور خوش نصیب رضائی ماؤں میں سے تیسری خوش نصیب خولہ بنت منذر ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور چوتھی رضائی ماں ام ایمن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کی وراثت سے خادمہ ملی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور 5ویں رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ مگر سب سے زیادہ سعادتیں جن کے حصہ میں آئی وہ سعادت مند حلیمہ سعدیہ ہیں۔ آپ کی بے شمار خصوصیتوں میں سے ایک سب سے بہترین خصوصیت حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی یہ بھی ہے کہ آپ کا پورا گھرانہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے ہاں دودھ پینے کا ذکر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کئی خواتین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دایا بننے کی کوشش کی مگر معروف رہی، اور یہ نصیب، یہ سعادت، یہ عزت و شرف جو ملا حضرت حلیمہ سعدیہ کو۔ اور ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کی گئی
کہ یا رسول اللہ اپنے چچا حمزہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا حمزہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا ہے، اور میں اس لحاظ سے میرے چچا ہونے کے ساتھ وہ میرے رضائی بھائی بھی ہیں، لہذا ان کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رداعت کے مسئلے سے کتنے مسائل حل فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں سیدہ سویبہ کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کے بعد ایک مرتبہ حضرت سویبہ حضور کی بارگاہ میں آئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سویبہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سویبہ اور ان کے بیٹے کو یاد فرمایا۔ اس وقت یہ دونوں وفات پا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا اور فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، یا رسول اللہ ان کے رشتہ داروں میں بھی اب کوئی نہیں ہے، یعنی اپنی دودھ پلانے والی ماں سے بھی اتنی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور کی لجپالی کا یہ عالم ہے کہ رضائی رشتوں کا احترام فرماتے تھے۔ یہاں پہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عمرو بن صائب اس حدیث کے راوی ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رضائی باپ آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر اماں حلیمہ سعدیہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی مزمل والی چادر بچھائی، انہیں اوپر بٹھایا۔ یہ اپنی دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے، خود سوچئے سگی ماں کا کتنا احترام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جس ماں نے پیدا کیا ہے، 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا، اس ماں کی کتنی محبت ہوگی۔ ایک موقع پر آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا جھولے جھلا کے لوریاں سنایا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ شیمہ بنت حارث ایک جنگ میں گرفتار ہو گئی، ان کے قبیلے سے فرمایا جنگ ہو گئی تھی صحابہ کی، اور یہ قیدیوں میں آئی۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، اے میرے صحابہ، واللہ لَإِنِّي لِأُخْتِ صَاحِبِكُمْ، کہنے لگیں گے اے صحابہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، فرمایا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، فرمایا کہ رضائی بہن ہوں، انہوں نے میری ماں کا دودھ پیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آزاد فرما دیا، اور جتنی سہیلیاں ان کے ساتھ آئی تھی قیدی ہو کر، ان سب کو بھی آزاد فرما دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا احترام سکھایا اپنے رشتوں کا، فرمائے چاہے خونی رشتے ہو، رضائی رشتے ہو، فرمائے کہ اور رشتوں کا احترام محبت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ تو یہ وہ 5 خوش نصیب مائیں تھیں جن کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ آگے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو 7ویں روز آپ کے دادا جناب عبد المطلب صحیح نے قریش مکہ کی عام دعوت کی، سب کو بلایا، اور آپ کے فرمائے دعوت کے موقع پر فرماتے ہیں آپ کا اسم گرامی بتایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، فرمائے کہ اور تجویز یہی نام کیا۔ سارے سرداران نے کہا اے عبد المطلب تو نے ایسا نام رکھا ہے جو آپ کے آباء و اجداد میں کسی کا نہیں تھا، فرمایا اس لیے تو ایسا نام رکھا ہے، فرمایا کہ جب میرے بیٹے کا نام ہی ایسا ہوگا، فرمایا کہ تو سب سے یکتا ہوگا یہ، فرمایا کہ اور اس کی آگے اس نام تجویز کرنے کی ایک دوسری وجہ بھی بیان فرمائی، فرماتے ہیں مجھے خواب آئی جو خواب اس نام رکھنے کی وجہ بن گئی، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ خواب دیکھا آپ کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جو زمین و آسمان تک فرمائے کہ تھی، مشرق سے مغرب تک تھی، پھر یہی زنجیر درخت بن گئی جس کا ہر پتا سورج سے 70 گنا زیادہ روشن ہو گیا، اور کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس پر جو محافظ تھے وہ انہیں دور کر دیتے تھے، اور صبح کو
اکبرین کو میں نے بلایا، فرمایا اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیری نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا، فرمایا کہ اس کی شان تمام جہان سے نرالی ہوگی اور تمام کائنات کا وہ سردار ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ فرماتے ہیں بس میں نے یہی نام رکھا۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اور اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ محمد احمد نام رکھا۔ اہل لغت حضرات کہتے ہیں وہ شخصیت، وہ ذات مقدس جو تمام اعلیٰ صفات کی حامل ہو اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ امام محمد ابو زہرہ آپ نے اس میں محمد کی فرمائے کہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تفصیل کا فرمائے کہ سیغہ کسی کام کے بار بار واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، گویا حضور کی ذات والا صفات کی لمحہ با لمحہ نئی آن نئی شان ہے جو ہمیشہ حمد کے ساتھ رہتی ہے، اور اسی کا ذکر رب نے قرآن کے اندر بھی کر دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے پچھلی سے نرالی ہوگی، بڑی شان والی ہوگی، تو یہ شان فرمائے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الروض الانف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے چھوٹے صاحبزادے کا نام عبداللہ رکھا جو اللہ کا محبوب نام ہے، اور اسی لیے تو سب سے وہ محبوب تھے، اور اپنے پوتے کا نام رکھا محمد۔ یہاں پہ عشق والے حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ نام لے تو یہ ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ نام لے تو یہ ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پھر ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا، فرمائے جب میرے محبوب کا نام لوگے، ایک نام لوگے، ہونٹ 2 دفعہ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ اہل سنت۔ فرماتے ہیں 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں محمد۔ اس نام کی تشریح صوفیاء نے جو فرمائی، فرمایا جب نام لو تو ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں، یہی نام ہے جو بندے کو رب سے ملاتا ہے، بندے کو رب سے ملاتا ہے، اس لیے محبوب کا نام محمد رکھا۔ اور فرماتے ہیں حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد، یہ اسم معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ جیسے لفظ اللہ معرفہ ہے، متعارف نام ہے، اس میں کسی باطل الہ کا تصور نہیں ہے، ایسے ہی اسم پاک محمد فرمائے یہ معروف نام ہے، فرمائے جس کے سننے سے جب بھی کوئی لفظ بولے نا محمد، فرمائے فوراً تصور مدینے والے پہ جاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا۔ احمد نام لو کسی اور کا تصور آ سکتا ہے، مصطفیٰ نام لو کسی اور کا تصور آ سکتا ہے، فرمائے جب نام محمد زبان پہ آتا ہے تو فرمایا تصور بھی ادھر چلا جاتا ہے۔ اس لیے رب نے نام ہی ایسا رکھا کہ جب میرا نام لیا جاتا ہے اللہ تو اس سے مراد وہ ذات ہے، اور فرمایا جب میرے محبوب کا نام لیا جائے تو پھر کسی اور کا تصور نہ آئے، صرف میرے محبوب کا تصور آئے۔ اور اس لیے حدیث پاک میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور جنت میں تشریف لے چلیے۔ اب کائنات میں جن جن کے نام محمد تھے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے کہ شاید ہمیں بلاوا آیا ہے، جس کا بھی نام محمد ہے وہ کھڑا ہوگا۔ اب اتنے لوگ کھڑے ہو گئے، اللہ نے تو اپنے محبوب کو بلایا اور اتنے ہزاروں کروڑوں لوگ کھڑے ہو گئے، مولا یہ تو سب محمد نام والے، فرمایا نام تو میرے محبوب کا ہے، اس نام کا صدقہ سب جاؤ، سب جاؤ، فرمایا یہ اسی نام کا صدقہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تسمو باسمی، فرمایا اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھا کرو، میرے نام پر رکھا کرو۔ اور اس لیے فرمایا جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو رب اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ اور آپ کو کمال کی بات بتاؤں، جس گھر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا بندہ ہو، فرمایا کہ اس گھر کا پہرا فرشتے دیتے ہیں، یہ اس نام کی برکت ہے۔ اور دوسری بات فرمایا جب دسترخوان لگا ہو، اگر اس دسترخوان پر محمد یا احمد نام کا کوئی بندہ بیٹھا ہو، رب اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، رب اس کے باپ اور بیٹے دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا یہ نام کی اتنی برکتیں ہیں، خود محبوب کی کتنی برکتیں ہوں۔ اور اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے یہ کمالات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری باطنی حسن کا مظہر ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ اس نظریے کو فرمائے کہ واضح کر دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمائے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ اتنے سونے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا سونا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس بات میں شک تھا کہ حسان بن ثابت نے تو پوری کائنات دیکھی نہیں ہے، فرمایا کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے، حسان کا یہ دعویٰ سچا کیسے ہوگا؟ کہ اے حسان آپ نے یہ دعویٰ کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے سونا تو کائنات میں میں نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے پوری کائنات گھومی ہے، ساری کائنات کو نہیں دیکھا، تو پھر آپ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ نے دعوے کی دلیل بھی بتائی، فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، فرمایا محبوب سے سونا تب ہو جب کسی ماں نے جنا بھی ہو، فرمایا جب کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ایسا حسن والا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، لوگ دیکھ لیتے 40 دن تک بھوک مٹ جاتی تھی، اتنا حسن تھا۔ فرمایا کہ آپ اپنے چہرے پہ نقاب لگا کے رکھتے تھے، اتنا حسن تھا کوئی آپ کے چہرے کو فرمایا سامنے سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا حسن تھا۔ پر جب اقصی میں میرے کریم تشریف لائے تھے، یوسف کے حسن کے چرچے ہو رہے تھے، ابھی فرمایا کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بھائی اسحاق ذرا صبر تو کیجئے، میرے بیٹے محمد کو آنے دیں، لگ پتا جائے گا یوسف کا حسن کتنا ہے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، دیکھو تو صحیح محمد کا حسن ہے کتنا۔ فرماتے جیسے امام الانبیاء مسجد اقصی میں تشریف لائے، انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اب یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، دیکھو تو صحیح یہ والضحیٰ کا مکھڑا ہے کیسا، یہ علم نشرہ کا سینہ ہے کیسا۔ یوسف علیہ السلام نے واللیل کی زلف کا ایک کنڈل دیکھا ایسے، فرمایا جو کان کے نیچے سے فرمایا ایسے کنڈل بنا تھا، ایسے منہ میں انگلی ڈالی۔ فرماتے ہیں معراج دی شب اقصی دے وچ بن جڑتے یوسف آ بیٹھے، فرمائے دے کنٹھی وگریا والا تو اکھ دھار کجلدی پا بیٹھے، اون سمجھے آیا مصر بیٹھا، ہن مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے، لجپال ظفر جب اقصی آئے وہ یوسف انگلیاں پا بیٹھے۔ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام جس محبوب کے زلف کا ایک کنڈل اتنا سونا ہے، وہ محبوب کتنا سونا ہوگا۔ اللہ نے بتایا محبوبہ فرمائے یہ یوسف حسن پہ ناز کرتا ہے، رب نے کائنات کے حسن کے 10 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ پوری کائنات کو دیا، 9 حصے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اب ذرا میں پوچھتا ہوں یہ 10 حصے آئے کہاں سے تھے؟ رب نے فرمایا محبوب کے نور کی چمک سے ایک حصہ لیا، اس کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 یوسف کو دیے، ایک پوری کائنات میں بنایا۔ فرمایا یہ حسن مصطفیٰ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احسنت
फरमाते हैं जब भी आईना देखो, जब भी आईना देखो, अपनी सूरत को देखो तो रब की बारगाह में यही दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा हसनता खल्की, मौला ये जाहिर तो बहुत सोना बनाया है, फहस्सिन खुलुकी, मेरा अंदर भी वैसा बना दे, अंदर भी वैसा बना दे। ये कमाल है मेरे महबूब के हुस्न का, अल्लाह ने ऐसा सोना महबूब पहले किसी को नहीं अता फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी की बरकतें ही इतनी हैं कि अगर इनका तस्करा छेड़े तो इसी नाम की बरकत पे ही सारी रात गुजर जाए, और इस नाम की बरकतें खत्म होने वाली नहीं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी मोहम्मद का माना समझ लिया गया, तारीफ किया गया, हम्द किया गया। यहाँ इसकी वजाहत नहीं मिलती कि किस तरफ से हम्द किया गया, फरमाए कि लिहाजा इसे अपने उमूम पर छोड़ा जाए। हम्द किया गया फरमाए कि रब के महबूब की, फरमाया कि इसकी इंतहा यही है, महबूबा जब तक, मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाए महबूब हमने आपके मकाम को, आपकी शान को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया, यहाँ पे सिर्फ एक जुमला ही काफी है। मैं कहता हूँ जब कायनात खत्म होगी, कायनात खत्म होगी, दुनिया मिट जाएगी, रब का नाम लेने वाला कोई न होगा, उस वक्त भी महबूब का जिक्र बुलंद होगा, क्योंकि खुद रब ने फरमाया मैं अपने महबूब का तस्करा करता हूँ, मैं अपने महबूब पे दुरूद भेजता हूँ। जब रब का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तब महबूब का नाम लेने वाला रब होगा। ये शान है मेरे महबूब की इतनी बुलंद। और फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने महबूब का नाम कहाँ कहीं नहीं लिखा। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जन्नत की सैर की, जन्नत की हूरों की आंखों में देखा लिखा था मोहम्मद, जन्नत की हूरों की पेशानियों पे देखा लिखा था मोहम्मद, फरमाए तूबा दरख्त के हर हर पत्ते पे लिखा था मोहम्मद, फरमाए हत्ता के अर्श पे, फरमाए कि जो रब का अर्श है अर्श आज़म, फरमाए उस पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये शान, ये अजमत, ये मकाम रब ने फरमाए अपने महबूब को अता फरमाया। फरमाए जो इस नाम की ताज़ीम करेगा कायनात में मकाम वही पाएगा, वही पाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए कि ये नाम की इतनी बरकतें हैं, खुद सोचिए महबूब की कितनी बरकतें होगी। तो इसलिए ये मुख्तसर महबूब अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक का तज़किरा। और हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पिलाने का अब आगे वक्त आया और ताइफ से दाइयाँ आई, और ये होता था फरमाए हर साल फरमाए कि मुख्तलिफ देहातों से आती थी दाइयाँ और शहर से बच्चों को ले जाती दूध पिलाने के लिए। बड़े बड़े घरों से दाइयाँ आई और फरमाए कि उमरा के घरों से जाके बच्चे लिए और लेकर चली गई। जो भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब सिंह के घर आता और आके देखती कि आगे से बच्चा यतीम है, इसका बाप है नहीं, तो फरमाए वापस लौट जाती। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मैंने हर तरफ फरमाए दौड़ लगाई, कहीं से बच्चा ना मिला, तो मैंने अपने शौहर से हारिस से मशवरा किया कि आप बताएं ना कि अब मैं यही अब्दुल मुत्तलिब का यतीम पोता जो है इसी को लेकर जाऊंगी। उसने भी कहा हलीमा जाओ, हो सकता है रब इस बच्चे के सदके हमारे भाग लगा दे, फरमाए कि हमारे घर में उनके लग जाए। फरमाती है फिर मैं गई अब्दुल मुत्तलिब के पास और फरमाए कि मैंने कहा मैं बच्चा लेने आई हूँ। आपने पूछा फरमाए तुम्हारा नाम क्या है? फरमाती है मेरा नाम हलीमा है। फरमाया कहाँ से आई हो? बनु साद कबीले से। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सही के अल्फाज सुने आपने फिर क्या कहा? फरमाते हैं बखे बखे सादुन व इल्मुन खसलतान फीहिमा खैरुन। फरमाए के वाह वाह, फरमाए कैसी खुश नसीब माँ है जिसके अंदर इल्म भी है सआदत भी है। फरमाए ऐसी माँ फरमाए ऐसी लायक है। आप लेकर गए हुजूर की बारगाह में सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पास। फरमाए कि ये दाइया आई है बच्चा लेने के लिए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि
میں گئی اور سیدہ آمنہ سے ملی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے لے کر حضور کی بارگاہ میں گئی، حضور جھولے پہ آرام فرماتے، سفید فرماتے ہیں اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا اور نیچے سے ریشم کا سبز کپڑا بچھا ہوا تھا، حضور آنکھیں بند کر کے سو رہے تھے، جیسے ہی میں نے اوپر سے کپڑا ہٹایا ما زاغ البصر والی آنکھیں کھلی، فرمائے آنکھوں سے ایسا نور چمکا، فرمائے پتہ لگتا تھا آسمان تک چمک گئی ہے، فرمائے اس آپ کا آنکھیں کھولنا تھا میرے دل کو بھا گیا، فرمائے ایسا سونا بچہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، حضور کو میں نے اٹھایا، فرماتی ہے کہ میری حالت تو یہ تھی، فرمائے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، اب میری چھاتی میں دودھ بھی نہیں تھا، میرا اپنا بھی ایک بچہ تھا، فرمائے دودھ اس کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا، جیسے ہی حضور کو اٹھایا سینے سے لگایا میری چھاتیاں بھر گئی، فرماتی ہے میری چھاتیاں بھر گئی، حضور کو دودھ پلایا اور فرماتی ہے دوسری طرف جو میں نے دیا دودھ حضور نے منہ پھیر لیا، بتا رہے تھے اے ماں حلیمہ، فرمائے میرا حصہ ادھر ہے، یہ میرے بھائی کا حصہ ہے، فرمائے اس وقت سے بھی آئے محبوب نے عدل و انصاف سکھایا اور بتایا، فرمائے کہ محبوب آ گئے ہیں اس کائنات میں، اب کسی کا حق کوئی نہیں مارے گا، محبوب جو آ گئے ہیں، فرمایا محبوب جو آ گئے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے پھر ہماری فرمائے برکتوں کا وقت آ گیا، ہمارے اوپر رحمتوں کے نزول کا وقت آ گیا، تو کہتے ہیں نا جب زمین بنجر ہو جائے، قحط سالی کا زمانہ آئے نا، فرمائے کہ ہر طرف خشک سالی ہو جائے، پھر رب رحمتوں کے بادل بھی بھیجتا ہے، فرمائے رحمتوں کی بارشیں بھی برساتا ہے، زمین میں سبزے بھی اگاتا ہے، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ہمارے قبیلے کا بھی یہی حال تھا، فرمائے اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں رحمتوں کی برسات برسا دی ہے، فرمائے جب حضور آئے اب ہمارے پاس فرماتی ہے کہ ایک گدھی تھی جس پر میں سوار ہو کے آئی، اور روایات میں اونٹنی کا بھی تذکر آیا، فرماتے ہیں کہ کمزور اتنی تھی کہ چل بھی نہیں سکتی، اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، پر جب محبوب تشریف فرما ہوئے، فرمائے کہ وہ بھی توانا ہو گئی، اس کے اندر بھی طاقت آ گئی۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ فرمائے کہ سیرت نگاروں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ آگے جب اونٹنی پہ سوار ہوئے تو آگے حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر بیٹھے، درمیان میں رسول اللہ کو بٹھایا، پیچھے حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی، اب اٹھاتے ہیں اونٹنی کو، اٹھ، فرمائے کہ اونٹنی نہیں اٹھتی، جتنا اٹھایا زور لگایا، فرمائے نہیں اٹھی، آخر فرمائے زبان حال سے یہ کلام کیا، فرمائے اے حارث تجھے معلوم نہیں، فرمائے جو اصل شاہ سوار ہے تو نے اسے پیچھے بٹھایا ہے، جب تک محبوب آگے نہیں آئیں گے میں اٹھنے والے نہیں ہوں، فرمائے محبوب کو اٹھا کے آگے بٹھایا، فرمائے اونٹنی یکایک اٹھی اور پھر اتنی تیز رفتاری سے چلی، دائیاں بھی حیران ہوتی تھی، حلیمہ تو نے یہ سواری کہاں سے لی ہے، کہاں سے لی ہے، یہ منظر پھر کائنات نے دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر، فرمائے کہ آپ کے قبیلے والے کہتے تھے حلیمہ اتنی امیر ہو گئی ہے جو ساری رات تیرے گھر میں فرمائے چراغ جلتا رہتا ہے، اتنی مہنگائی کا دور، اور فرمائے کہ تیل ہوتا نہیں، غربت کا زمانہ ہے، اور تو ساری رات اپنے چراغ جلاتی ہے، کہا میں نے واللہ آج سے جب سے میرے گھر میں محمد تشریف لائے ہیں میں نے تو چراغ جلایا ہی نہیں ہے، فرمائے یہ میرا محمد ہے اتنا سونا جس کمرے میں بھی لے جاؤں نا کمرہ ہی روشن ہو جاتا ہے، فرمائے واہ سب من کلم ترقت آئینی، پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا نا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اخ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مد بھریا، یہ شان ہے، فرمائے کہ میرے کریم آقا کی اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین و جمیل ایسا سونا بنایا، اور سیدہ فرمائے کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتی ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کے بیٹھی تھی اور بکریوں کا ریوڑ گزرا ہے یہاں سے، حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور گود میں آرام فرما ہے، فرماتے ہیں اس ریوڑ سے ایک بکری نکلی اور آ کے حضور کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد حضور کے فرمائے پیشانی پہ بوسہ دیا، بکری نے فرمائے چلی گئی، میں بڑی حیران ہوئی، حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور فرماتے ہیں وہاں پہ دیکھا بکریاں چل رہی تھی،
وہ بکریوں نے جب رسول اللہ کو دیکھا دوڑ کے آئی، حضور کو سجدہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جانور ہے، یہ سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ حق ہے ہم سجدہ کریں۔ میرے کریم نے فرمایا نہیں ابو بکر، اگر انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں حکم دیتا عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن فرمایا کہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے شریعت محمدی میں چاہے تعظیمی سجدہ ہو یا عبودی سجدہ ہو دونوں فرمائے منع ہے۔ فرمائے عبودی سجدہ تو ویسے ہی حرام ہے اور تعظیمی سجدہ شریعت محمدی میں منع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ برکتیں تھیں کہ جانور بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیا کرتے تھے۔